From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، پاکستان میں یہ خبر مختلف زاویوں سے لوگ پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے سلمان اور قاسم کی ملاقات امریکہ میں رچرڈ گرنیل سے ہو گئی. آج وہ واشنگٹن پہنچ رہے ہیں، یہاں پہ اعلیٰ حکام سے ملاقات ہو گئی. اس سے امید مت باندھیے. دیکھیے، ملاقات ہونا اچھی بات ہے، لیکن یہ ملاقات کیا عمران خان کی رہائی میں کوئی بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں؟ ریزلٹس کیا آئیں گے ان ملاقاتوں کے؟ میرے نزدیک اس کے کوئی رزلٹ نہیں ہے. ایسے جن پہ خوش ہوا جائے اور یہ بڑی بڑی شہ سرخیاں لگا دی جائیں کہ زلزلہ آ گیا، ہلچل مچ گئی، ملاقات ہو گئی گرنیل سے اور یہ ہو گیا. یہ دیکھیے کتنی معصومیت کی یہ باتیں ہیں جو لوگ اتنی جلدی آس اور امید جو ہے قائم کر لیتے ہیں. اچھا، اگر ان لڑکوں کی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہو جائے تو وہ اور زیادہ تقویت کا باعث ہوگی، لیکن وہاں پہ بھی آپ یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اب ملاقات ہو گئی تو اب عمران خان رہا ہو جائیں گے یا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالیں گے. اس کی گارنٹی نہیں ہو سکتی. اگر ملاقات ہو بھی جائے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، امریکہ میں فورن پالیسی جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ آج ایک حکومت تھی، کل نئی حکومت آئی تو اس نے پوری فورن پالیسی چینج کر دی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. فورن پالیسی ملکی مفاد کے لیے ہر حکومت جو ہوتی ہے وہ پچھلی حکومت کی طرح اسٹیڈ فاسٹ رہتی ہے. صدر ٹرمپ بھی جب تک پینٹاگون یا CIA ان کے ساتھ تعاون نہ کرے، وہ رپورٹ نہ دے، وہ اس کو اچھا امریکہ کے لیے قرار نہ دیں کہ ہاں عمران کا باہر آنا ہمارے حق میں بہتر ہے، اس وقت تک وہ حمایت نہیں کر سکتے. ہمارے لوگ ذرا سی خبر ملنے پہ پھول جاتے ہیں. اچھا، میں کم وقت میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں اور اسی لیے میں مختلف پوائنٹس آپ کو دے دیتا ہوں، پھر آپ اپنا فیصلہ خود صادر فرما لیجئے، خود اس پہ ریسرچ کر لیجئے. دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ عمران خان کی رہائی میں کوئی مؤثر کردار ادا کرے گا. مایوس نہیں ہوئی ہے، میں اب اس کا ایک حل بھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، عمران کی رہائی صرف اس صورت میں ممکن ہے جب پورا ملک بڑے پیمانے پہ احتجاج کرے، باہر نکل آئے اور پورا ملک بند کر دے. دوسری کوئی صورت نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، کیا آپ اپنا غصہ احتجاج میں بدل سکتے ہیں؟ پوائنٹ نمبر 3، عمران کو اس وقت پریئرز کی نہیں، پریشر کی ضرورت ہے کہ لوگ پریشر ڈالیں حکومت پر. یہ 3 محرکات ہوں، ریزن ہوں تو وہ باہر آ سکتا ہے. لیکن دوسری جو صورتیں آپ تلاش کرتے ہیں نا، ایک عرصے سے میں کہہ رہا ہوں عدلیہ کے چکر لگاتے رہیے، اڈیالہ کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیے. جب تک اڈیالہ کی جیلوں کو چیلنج نہیں توڑو گے، اس کی طرف نہیں بڑھو گے، وہ باہر نہیں آئے گا. دیکھیے، آپ کو مدتوں کے بعد ایک اچھا رہنما ملا ہے، آنیسٹ آدمی ملا ہے، جس نے قوم کو، اگر آج وہ مر بھی جائے نا تو ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے گا. 4 صدیاں 5 صدیاں وہ زندہ رہے گا کہ اس نے ایک قوم کو جو لٹ رہی تھی اس کو یہ شعور دے دیا تھا اور لوٹنے والوں کو چیلنج کیا تھا. ایک آدمی نے صرف. آج سے پہلے کوئی چیلنج کرتا تھا ان کرپٹ لوگوں کو، جرنیلوں کو اور نون کو، PPP کو؟ سب اس کا حصہ بن جاتے تھے. یہ واحد آدمی ہے. آج وہ اس کمرے میں 24 گھنٹے رہتا ہے جہاں کل بھی میں نے ذکر کیا تھا. مجھے بڑا افسوس ہے کہ ایک ڈاکٹر نے آگے کہا وہاں اتنا حبس تھا کہ 10 منٹ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، اور وہ اس قوم کے لیے 24/7 اس چھوٹی سی کوٹری میں ہے، اور یہ قوم باہر نہیں نکلتی. دیکھیے، سیدھی سی بات، عمران کی جان جو ہے وہ آج عوام کی مٹھی میں ہے.
اگر آپ چاہیں گے، آپ پریشر پیدا کریں گے تو وہ باہر آ سکتا ہے. باقی امریکہ کی حمایت، سعودیہ کی حمایت، یہ چیزیں کوئی کام نہیں آتی. کیوں؟ حقائق ہیں. دیکھیے، ڈکٹیٹر باہر کے پریشر سے یا پابندیوں سے اس سے نہیں ڈرتا، وہ اندر کے پریشر سے، اندر کی آوازوں سے ڈرتا ہے. یہ بات اکثر میں آپ کو کہتا آیا ہوں، پھر کہوں گا. دوسری بات یہ کہ حقائق دیکھ لیجئے، شاہ ایران، اس کے پاس جاسوسی کے کتنے انسٹیٹیوشن، ادارے تھے، جو ذرا سی بھی اس کے خلاف بات کرتا تھا اس کو خبر ہو جاتی تھی. اس کے پاس امریکہ کی کتنی بڑی حمایت حاصل تھی. لیکن اس کا ڈاؤن فال کیسے ہوا؟ لوگوں کے احتجاج نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور اس کو بھاگنا پڑا ہے، کیونکہ احتجاج اتنا زیادہ پرزور تھا، اتنا متاثر کرنے والا تھا. ٹھیک. اچھا، 1989 میں غالباً ہوئی برلن وال جو گری ہے، وہ برلن وال جو ہے وہ بموں یا گولیاں چلانے سے گری ہے؟ نہیں، وہ نعروں سے، احتجاج سے. جب ہمارے پریزیڈنٹ، ون آف مائی موسٹ فیوریٹ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، رونلڈ ریگن گئے، اور ان کا وہ تاریخی لائن ہمیشہ سب کو یاد رہتی ہے، آپ کو بھی یاد ہوگی، جب انہوں نے کہا تھا ٹیئر ڈاؤن دس وال مسٹر پریزیڈنٹ. ان کا یہ حصہ بڑھاپے کی وجہ سے کانپنے لگتا تھا. ٹیئر ڈاؤن دس وال مسٹر پریزیڈنٹ. وہ گورباچوف، میخائیل گورباچوف نام تھا روس کا، تو وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ ٹیئر ڈاؤن دس وال مسٹر پریزیڈنٹ. تو وہ برلن وال کیسے گری تھی؟ احتجاج کے ذریعے. آج آپ بھی اگر عمران کی جان بچانا چاہتے ہیں تو احتجاج کے ذریعے ہی، پبلک پریشر سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. کیوں؟ پبلک پریشر کیا کرتی ہے؟ وہ جب بڑے پیمانے پہ پبلک پریشر سامنے آتی ہے نا، تو پاور کی نفسیات بدلنے لگتی ہے. جرنیلوں کے اندر سے جو ذرا باضمیر جرنیل ہوتے ہیں، ان کا ضمیر جاگنے لگتا ہے، وہ اندرونی بغاوتیں شروع ہوتی ہیں. ججز جو ہیں وہ ریزائن کرنے لگتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں یہ بیوروکریٹس، یہ انفارمیشن تھوڑی تھوڑی سی لیک کرنے دینے لگتے ہیں لوگوں کو، یار یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ سارے عوامل مل کر جو ہے اس کو مجبور کرتے ہیں ڈکٹیٹر کو کہ ہی اسٹیپ ڈاؤن. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. ہاں، ایک اور بات دیکھیے، پبلک پریشر صرف ٹویٹ کرنے سے، میرے آپ کے یوٹیوب پہ آ کے لیکچرز کرنے سے پیدا نہیں ہوتا. ایک حصہ ضرور ہے، یہ ابتدائی حصہ ضرور ہے کہ آپ آ کے بات کیجئے، لیکن اصل پبلک پریشر پیدا ہوتا ہے میدان میں نکلنے سے، جان کو ہتھیلی پہ رکھنے سے. وہ اصل لوگ ہیں، ہم لوگ کچھ نہیں ہیں. یہ کی بورڈ واریر جو ہیں، ہاں ہم امپورٹنٹ ضرور ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن اصل پریشر میدان میں پیدا ہوتا ہے، اسٹریٹ پہ پیدا ہوتا ہے. اگر آپ وہ پریشر پیدا نہیں کر پائیں گے، عمران خان کبھی رہا نہیں ہو سکے گا. اچھا، ابھی میں نے آپ سے شروع میں کہا نا کہ جب تک سی آئی اے یا پینٹاگون عمران خان کی فیور میں، اس کی رہائی امریکہ کی فیور میں نہ نظر آئے ان کو، اس وقت تک وہ حمایت نہیں کریں گے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی مجبور رہیں گے. اچھا، یہاں پہ کچھ باتیں ہیں جن کو ذرا ذہن میں رکھیے. دیکھیے، یہ بات تو ہم آپ سب جانتے ہیں نا کہ آئی ایس آئی کے اور سی آئی اے کے بہت پرانے مراسم ہیں، بہت عرصے سے، اور ایک دوسرے کو بڑا تھارولی جانتے ہیں. تو سی آئی اے جو ہے وہ تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہے بہت اس سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کافی، اور وہ اپنی اکڑ دکھاتے ہیں، اور پینٹاگون اپنی طرف رہتا ہے، اور سی آئی اے کی چل رہی ہے اس وقت، ان کا چاند عروج پر ہے. تو اس وقت ان سے وہ آپ کی حمایت نہیں کریں گے، مجھے یہ لگتا ہے. اچھا دیکھیے، یہ عاصم منیر ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کے کچھ کیا وعدے کر کے آئے ہیں، جس کی بنیاد پر آج ٹرمپ جو ہیں وہ ان کی تو اتنی فیور میں نظر آ رہے ہیں، اور عمران جس کو وہ دوست کہتے تھے اس سے اتنے دور نظر آ رہے ہیں. اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. اچھا، اب یہ سب گیس ورک پہ ہے، کسی کو نہیں پتا ایگزیکٹلی وہ کیا کر کے آئے ہیں، کیا وعدے کر کے آئے ہیں. لیکن ہاں، پالیٹکس میں ڈاٹ کنیکشن گیس ورک بڑا اہم ہے، اس کو آپ کر کے دیکھ لیجئے کہ ان امور کے علاوہ اور کیا وعدہ کر کے آئے ہوں گے. نمبر 1، ہم ایران کی مخبری کریں گے،
وقت پڑنے پر اس کی پیٹھ میں چھرا بھی گھونپ دیں گے اگر آپ کہیں گے تو۔ نمبر 2، چائنا سے ہم دور ہو جائیں گے، بھارت سے قریب ہو جائیں گے اگر آپ کہیں گے تو۔ افغانستان تو ہمارے ہاتھ میں، جب آپ کہیں گے ہر قسم کی وہاں جو بھی اگر وہ ڈیولپمنٹ ہوئی، دہشت گرد ہوئے، ہم پکڑ کے بھی دیں گے، آپ کو انفارمیشن بھی دیں گے۔ نمبر 4، اسرائیل کو ہم آپ کہیں گے تو تسلیم کر لیں گے، سعودی عرب سے کہیں کہ وہ بھی تسلیم کر لے، ہم بھی تسلیم کر لیں گے۔ سارے وعدے جو منرلز ہمارے ہیں وہ حاضر ہیں، آپ جو حکم کریں سرکار ہم تو وہ کریں گے جو آپ کہیں گے۔ اچھا، اب اس میں سے کیا وعدے انہوں نے کیے ہیں یہ سب آپ کا گیس ورک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، اب جو سارا کام ہے وہ ایک آرمی چیف کی حیثیت سے وہ نہیں کروا سکتے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور آج کل آرمی چیف کو کسی بھی ملک کے نا جنگ سے ہٹ کے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ تو آرمی چیف ہیں، تو کہیں گے سرکار اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کہتے ہیں تو ہم سویلین ڈریس پہن لیں گے، ہم صدر بھی بن جائیں گے۔ بس آپ ایک کام کیجئے، عمران کی حمایت نہ کیجئے، اس کو اندر رکھیے اور ہمیں انویسٹر دلوا دیجئے، آپ باقی کام آپ ہم پہ چھوڑ دیجئے، باقی ہم ہینڈل کر لیں گے، جیسا جیسا آپ حکم دیں گے ہم ویسا کریں گے۔ دیکھیں صاحب، یہ آدمی جو ہے یہ تو آپ کو ایبسولوٹلی نوٹ کہتا ہے، جہاں پاکستان کا مفاد آ جائے، اس کو سمجھ میں آ جائے، ایبسولوٹلی نوٹ کہتا ہے۔ ہم تو آپ کو ہر کام کے لیے سر ایبسولوٹلی یس کہنے والے لوگ ہیں، تو آپ ہماری حمایت کیجیے۔ اب آپ مجھے سوچ کے بتائیے، جذبات سے الگ ہٹ کر، آپ اگر ایک امریکن پریزیڈنٹ ہوں اور آپ کو آج کے حالات میں اگر پاکستان کی طرف سے یہ یقین دہانی ملے، جب غزہ کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، جب اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے، پوری دنیا کی ایکویشن جو ہیں وہ بدل رہی ہیں، چائنا کا اثر روکنا ہے، اکانومی میں جو ہے چند اور دوسرے ممالک بڑے دیو بن کر سامنے آ رہے ہیں، اور آپ امریکہ ہیں، تو آپ اس صورت میں کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ ایک امریکن کی حیثیت سے، ایک امریکی صدر کی حیثیت سے یہی فیصلہ کریں گے، ہاں یار اٹس بیٹر ٹو ڈیل ود ون مین، جو ہر بات ماننے کو تیار ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ ذرا ضدی ہے، اس کا چانس کون لے؟ ایک امریکن صدر کو ایسے ہی سوچنا چاہیے، وہ ایسے ہی سوچے گا۔ ہاں، یہ اب آپ کی ذہانت ہے، آپ کی سچائی ہے کہ آپ دیانتداری سے ایسے اپروچ کریں کہ جو چیزیں وہ ان سے کروانا چاہ رہے ہیں ان میں کچھ چیزیں آپ کریں، کچھ چیزوں پہ ان سے اپنی بات بھی منوا لیں کہ دیکھو یار، یہاں آپ ہمیں یہاں یا تھوڑی سی چھوٹ کر دیجئے، ان کے ساتھ مل کے کام کریں۔ کیا آپ اس کے لیے راضی ہیں، یا آپ کا وہی رویہ رہے گا ایبسولوٹلی ناٹ؟ تو بات ذرا مشکل ہو جائے گی۔ اچھا، آخر میں 3-4 اور اہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، سلیمان اور قاسم کے آنے سے آپ کو پاکستان میں اس تحریک کو آگے بڑھانے میں، اس کے اندر موٹیویشن پیدا کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھو یہ بات سمجھ لیجئے کہ تبدیلی جو ہے تاریخ میں صرف گن اٹھانے سے نہیں ہے آئی ہے، نعرے لگانے سے، آواز بلند کرنے سے، احتجاج کرنے سے بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، آپ عاصم منیر کی اسٹریٹجی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھو، ڈائیگنوز کرنا سب سے اہم چیز ہوتی ہے بیماری کی۔ اگر تم نے صحیح ڈائیگنوز کر لیا پھر پرسکرپشن صحیح ہوگا۔ آپ کی ڈائیگنوز بھی غلط ہے، آپ کا پرسکرپشن بھی غلط ہے، آپ تو بندہ مار دیں گے۔ اچھا، ان کو ڈائیگنوز کیجئے، دیکھیے وہ کیا، اس کی قوت کہاں ہے اور وہ کیا کرتا ہے، کیا کرے گا۔ دیکھیے، نمبر 1، ڈکٹیٹر جرنیل جب بھی آتے ہیں یہ خوف پھیلاتے ہیں، میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، دوسری جماعت کے اندر اپنے جاسوس بھیجتے ہیں، اور معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے سرمایہ کار تلاش کرتے ہیں کہ ہم عوام کو یہ دکھا سکیں کہ دیکھو تمہیں تو 2 وقت کی روٹی چاہیے نا یار، تو وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے، اب تم خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اچھا، اس کی بیس کیا ہے؟ اس کی بیس یہ ہے، اس وقت جو حالات ہیں ان کی، عاصم منیر کی، نہ ان کے پاس بیانیہ ہے کوئی جو یہ سیل کر سکیں،
نہ ان کے پاس پرفارمنس ہے ان 3 سال کی کہ جس پہ لوگ یقین کر سکیں. اب ان دونوں چیزوں کی غیر موجودگی ان کے لیے تقریباً ناممکن ہے کہ یہ وہ جو 10 سال کا پلان ذہن میں سجا کے آئے ہیں نا کہ صدر بھی بن جائیں اور آرمی چیف بھی رہیں، اور لوگوں نے ابھی سے کچھ دوستوں نے ان کے پروجیکٹ تیار کرنے شروع کر دیے ہیں کہ ہم پھر آپ سے یہ مانگیں گے، یہ کام ہم کریں گے، فلاں یہ کام کرے گا. یہ کام شروع ہو چکے ہیں جی ان کے قریبی حلقوں میں. لیکن یہ اس بات سے ناآشنا ہیں کہ کوئی بھی ملک عوام کی حمایت کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتا، اور عوام کی حمایت ہو تو وہ 10 قدم بھی کیا 20 قدم بھی چلے گا. اگر عوام کی حمایت ان ہتھ کنڈوں سے حاصل نہیں ہوتی ہے جن ہتھ کنڈوں سے یہ اب تک حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. ان کو دیکھنا چاہیے، ان کے بیشتر پہلے آنے والے جو جرنیل تھے انہوں نے بھی جو کوششیں کی، جبکہ ان کے پاس بیانیہ ہوتا تھا سب کے پاس بڑا مضبوط، بھٹو غدار ہے، ٹھیک ہے نا، فلاں یہ ہے، ایبڈو کر دیا ایوب خان نے کہ سب جو ہیں ناہنجار ہیں یہ پولیٹیشین، سب کے پاس مضبوط بیانیے تھے، اس وقت کے حساب سے وہ چپک جاتے تھے سیاستدانوں پہ. ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. ان کے سامنے ایک دنیا میں اس وقت کا ایک مقبول ترین لیڈر اپنی مکمل شہرت اور خوبصورتی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے. تو ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. 3 سال میں ہر چیز خراب ہوئی ہے. کرپٹ لوگوں کے ساتھ آپ حکومت کر رہے ہیں تو بہتری آئے گی، کیسی معصومیت کی یہ بات ہے. ان کے پاس نہ بیانیہ ہے نہ کوئی پروگریس ہے، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اٹھ جائیں، ڈٹ جائیں، تو یقین کیجئے ان کو راہ سے ہٹانا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. لوگ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں جو ڈکٹیٹرز کی ہلاکت کا باعث بنتی ہیں: معاشی ابتری اور پبلک کا پریشر. وہ 2 چیزیں ان کو تباہ کرتی ہیں. اچھا، 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں. ایک سوشل میڈیا، آج کے دور کا میڈیا، اور دوسرا پبلک کی حمایت. یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں اور آپ جیت سکتے ہیں. لیکن خدا کے واسطے اپنے مسائل کو صحیح ڈائیگنوز کرو تم کہ ان کی کمزوری کہاں ہے اور تمہاری طاقت کہاں ہے. دونوں چیزوں کا جاننا ضروری ہے. جو ڈائیگنوز نہیں کر پاتا اس سے ایکویشن بیلنس نہیں ہوتی. میں جلدی سے مختصراً ایک بڑا پیارا میرے بچپن کا قصہ ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، اجازت دیجیے. میرا ایک دوست تھا گلو، گلریز نام تھا، اس کو پیار میں گلو کہتے تھے. وہ اپنے بڑے بھائی کی سائیکل لے آتا تھا اکثر اور کہتا تھا فائق سائیکل آگے چلیے. اچھا معاف کیجیے گا، وہ بیچ میں دراصل اذان شروع ہو گئی تھی تو میں رک گیا تھا. میں آپ کو ڈائیگنوز کرنے پہ اپنے بچپن کا ایک قصہ سنا رہا تھا. میرا ایک دوست تھا گلریز، گلو اس کو ہم پیار سے کہتے تھے. تو وہ اکثر آنکھ بچا کر اپنے بڑے بھائی پیجی کی سائیکل لے آتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا آؤ چلیں سائیکل چلائیں. ہم 8-10 سال کی ہماری عمریں تھیں. اچھا، وہ اکثر سائیکل چلاتے ہوئے اس کی چین اتر جاتی تھی. وہ جینیس تھا، گلو تھا جینیس. ایون کیا ہوا کہ سائیکل کی جیسی چین اتری اس نے روکی اور کہنے لگا کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اسٹینڈ پہ کیا، پھر کہنے لگا کہ اس کو اب چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ چڑھانے کی کوشش، آگے سے چین اتری تھی، وہ پیچھے سے چڑھا رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ وہ تو آگے سے اتری ہے تو پیچھے سے چڑھا رہا ہے. تو اس نے مجھ سے کہا جھلیا تو نہیں سمجھدا، تو وٹا پھڑ، تم پتھر اٹھا کے لاؤ. اور اس نے کہا جب میں اوپر اٹھا کے اس کو رکھوں گا اگلے اس پہ تو پیچھے سے تم مارنا اس کو تم ہلکے سے. تو وہ جیسے ہی میں نے مارا وہ چین چڑھ گئی. ڈائیگنوز کرنا جینیس لوگوں کا کام ہوتا ہے. وہ آج بھی جینیس ہے ماشاءاللہ. یہ لوگ جینیس جو لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ بھئی پرابلم کہاں ہے، ہم کہاں سے حملہ آور ہوں. دیکھیے آج جو آپ کی پرابلم ہے پی ٹی آئی کی، وہ یہ ہے کہ آپ پبلک کی حمایت کو صحیح استعمال نہیں کر پائے ہیں. اب تک آپ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں اور اڈیالہ کے باہر کھڑے ہیں. اڈیالہ کی دیواریں توڑنے کا وقت ہے. وہاں جا کے ان سے کہنا کہ ہماری ملاقات کر دو، یہ معصومیت. 90% عوام کی حمایت تمہیں حاصل ہے جس کو تم استعمال نہیں کر رہے ہو. صحیح ڈائیگنوز کرو اپنے مسئلے کو.
اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو میرے اپنے لیے نہیں، ہمارے اپنے لیے تو کچھ نہیں ہے نا اب رہا، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کے لیے جو اپنی آواز نہیں اٹھا پاتے اس غربت میں، اس گرمی میں، ان کی آواز بن جائیے۔ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔